خالق سے پیار اور مخلوق سے بیزار اور آدمی کا انجام خراب ہے. جو کہ مجھے خالق سے پیار ہے اور مخلوق سے بیزار ہوں میں، اس آدمی کے لیے خطرہ ہے. تو توبہ کرو اس بات سے کہ مخلوق خدا سے تم بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ تم مخلوق سے بیزار ہو جاؤ. خدا وہ وقت نہ لائے کہ گناہ گار تجھے برا لگے. گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کو برا نہ سمجھو. کیا کہا؟ گناہ کو برا کہو، گناہ گار کو برا نہ کہو. گناہ ایک بیماری ہے، چلتے چلتے موسموں کے ساتھ لگ جاتی ہے اور دوسرا موسم آتا ہے تو اتر جاتی ہے. آپ بات سمجھ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ایک دور مجھے گناہ دے گیا، ادھر سے آ گئی کوئی درویش آ گیا، وہ کہا چل چھوڑ دفعہ کر توبہ کر لیتے، چلو وہ لے کے ہمیں چلے گئے ساتھ. تو اس لیے گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا، بات یاد رکھنے والی کون ہے؟ کیا کہا میں نے؟ گناہ گاروں کا فکر کہا جائے، گناہ گاروں کو سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے. فکر پورا کر لو گے؟ کچھ لگا حساب تائی صاحب جوڑ رہا ہوں میں، کہتے ہیں کیا آنے والی بات صاف ہے. گناہ گاروں کے لیے سزا تجویز کرنے والا دراصل وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. جس کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے اس کے لیے کوئی گناہ گار نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی پر بھروسہ ہے اس کے لیے کافر بھی کوئی کافر نہیں. یہ سارے ٹھیک ہو جانے ہیں. اللہ ایک مہربانی کرنے کا ہوا چلے گی تو کافر کلمہ پڑھتے چل جائیں گے. ہندوستان کے اندر ایک مسلمان آیا دادا صاحب کی شکل میں، آج ہم سارے کروڑوں لاکھوں کلمہ گو ہیں. وہ ایک کوئی ایسی آدمی کان میں پھونک دیا افسوں، کوئی بات نہیں، اللہ کری جائے، چلتے جائے. ادھر سے میچ شریف گیا، پرتھوی راج کا علاقہ، رائے پتھورا، پرتھوی راج زمین کا مالک. پرتھوی زمین کو بولتے ہیں. پرتھوی راج کا مطلب کیا؟ زمین پر راج کرنے والا اور پرجا کا محافظ مالک. غریب نواز ٹائٹل کیا لے گا؟ پرتھوی راج کا غریب نواز. کیا سمجھا؟ نہیں بات سمجھے؟ زمین کا مالک ہے ہندو راجا. نام کیا اس کا؟ زمین کا مالک. جسے تم نے شاہ جہاں رکھا، ان پرتھوی راج رکھا. اس کے مقابلے میں درویش آ کے بیٹھ گیا کہ تو غریب نواز ہے، تو کھانا پینا دیگ پکانے اور تو کام ہی کر اس کا. ان کو چلو دیگ پکانے کی آواز. انہوں نے اس کو دوبارہ بلایا غوری کو، آ جا یہ جگہ کھا لیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، وہ آ گیا، سارا کلمہ دوبارہ دہرایا گیا. کلمہ پڑھے ہندو جتنے سارے کلمہ وہ ہو گئے، سب کلمہ وہ. تو وہ پرتھوی راج کی حکومت ختم، اور اسی کے اندر جو ہے نا مسجد بن گئی حکومت الاسلام دلی میں. وہ مسجد کیا ہے؟ کسی مان کے اس کا مندر تھا. کس کا؟ پرتھوی راج کا. اس کا ایک جو مینارہ ہے نا اس کی لاٹ تھی، تو اس کا مطلب وہاں پر حکومت الاسلام مسجد بنی. آج یہ دیکھنے والی ہے کہ 3 مینارے اور ہیں، چوتھا اور ہے. یہ تھا ہندو کا، جہاں سے یہ مسلمان تحریک شروع ہو گئی. تو یہ کلمہ پڑھانے والوں کی شان ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھاتے کچھ اور کہا جاتے ہیں تو لوگ مطلب مان چل جاتے ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی بات. بے ایمان علاقے میں جا کر ان کے اندر ایمان جگایا. کہتے ہیں سویا ہوا ٹھہر جا، کہتے ہیں ان کو لعنت میں دعا کرو. یہ نہیں کرتے تھے بد دعا. یہ واقعہ ان کے درویشوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے کہ گمراہوں کے ساتھ بد دعا نہیں کرنی. کہ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وادی طیب میں تو پھر خیال آیا، فرشتے نے بھی کہا حکم فرماؤ. ملیا میٹ سب ایسے سے کرتے ہیں. ہم سے بات یہ ہے وہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں. یہ سن کر رحمت اللہ عالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں دہر میں کہر و غضب بن کر نہیں آیا. کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، یہ مسلمان ہوتے ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. تو یہ واقعہ سنا ہوا تھا. انہوں نے غریب نوازوں نے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں، ان کی نسل مسلمان کرو. اور آج ہم پتہ نہیں ہندو نسل سے ہم سارے تو نہیں سعودی عرب سے آ گئے، سارے خانہ کعبہ سے چل کے آئے خدا نے خاصہ. کچھ برہمن ہو گئے، کچھ شودر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے، کچھ کدھر ہوں گے. سارے مطلب غزنوی سارے ملے ملائے ہیں نا. کوئی راستے کے لوگ، کچھ ادھر کے لوگ. بار کلمہ ہمیں نصیب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نصیب ہو گیا. کلمہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ایسے موسم کی طرح ایک بندہ آیا، کلمہ نصیب ہو گیا. تو جس آدمی کو کلمہ دینے والے کے اوپر بھروسہ نہ ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو لہذا جس طرح آج تمہارے سامنے گمراہی تمہیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح تم اگر جاگنا شروع کر دو، خدا پر بھروسہ کرو، تمہیں نیکی نظر شروع ہو جائے گی. یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ انسان اگر دھیان کرے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. تو گمراہی کہاں ہوتی ہے؟ اپنے اندر. نیکی کہاں؟ اپنے اندر.